حکومت کا بڑا قدم، بھارت کے لیے فضائی حدود اور افغان تجارت بند کرنے پر غور، فیصلہ 48 گھنٹے میں متوقع۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ بھارت نے جو راستہ اختیار کیا اسی زبان میں جواب دیں گے۔ آغاز مودی نے کیا، اختتام ہم کریں گے۔ ادھر سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی کی فضائی حدود میں تبدیلی کرتے ہوئے انٹرنیشنل پروازوں کے لیے 3 روٹس بند کر دیے۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہی، اگر وہ سنجیدہ ہوتی تو رائے شماری ہو چکی ہوتی۔ شیخ رشید کی گفتگو، بولے جو سوچتے ہیں کہ مذاکرات کی گنجائش موجود ہے وہ بے وقوف ہیں۔ نومبر دسمبر میں پاک بھارت جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں، ہمیں کشمیریوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے، ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ امن کے دشمن بھارت کی کنٹرول لائن پر پھر بلا اشتعال فائرنگ، 2 شہری شہید 3 زخمی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے نیکرون سیکٹر میں شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے 3 گھر مکمل طور پر جل گئے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم جاری، کرفیو اور لاک ڈاؤن کا 24واں دن، 90 لاکھ کشمیری بدستور گھروں میں محصور۔ بھارتی فورسز اب تک 10,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر چکی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی والدہ اور بیٹی سے ملنے بھی نہ دیا گیا۔ گلشن مفتی کہتی ہیں بیٹی سے ملنے کے لیے تلاشی دینے پر بھی تیار تھیں۔ پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کی اقوام متحدہ کے قائم مقام انڈر سیکرٹری برائے امن خالد خیری سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی بربریت سے حالات سنگین ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ بدترین خلاف ورزیاں رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر سنجیدگی سے لینا چاہیے، پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا امریکی اخبار کو انٹرویو، کہتے ہیں جنرل اسمبلی کا اجلاس مسئلہ کشمیر کی سنگین نوعیت اجاگر کرنے کا موقع ہوگا۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ پر زور دیں گے کہ مسئلہ کشمیر پر توجہ مرکوز کی جائے۔ منشیات کیس، رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت پر سماعت، جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر رانا ثناء کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ روٹ کی CCTV فوٹیج مہیا نہیں کی گئی، کیس صرف سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ رانا ثناء کا کہنا تھا کہ جو ملک و قوم کو تقسیم کر رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ سے بننے والا سسٹم زیریں سندھ میں داخل، کراچی کے مختلف علاقوں میں ملیر ہالٹ، ایئرپورٹ، شارع فیصل، ڈیفنس اور کورنگی میں بوندا باندی، کراچی میں 20 ملی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔